میرے نکاح میں ہو تم ناول کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 چینل سے ڈیلیٹ ہو گیا تھا، اس لیے یہ دوبارہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ سیڑھیاں اترتی وہ عجلت میں نیچے آ رہے تھے، کانوں میں سونے کے بڑے بڑے بندے، گلے میں 9 لک کا ہار، چہرے پہ نفاست کیا گیا میک اپ اور انگلیوں میں بے شمار سونے کی انگوٹھیاں۔ ہر وقت ہی بہت صحت سیج کے تیار رہنے والی وہ رافعہ خانم تھی، خان کی چہیتی بیوی۔ جی ہاں، خانم کی ہر بات کو پتھر کی لکیر ہی سمجھا جاتا تھا خان ولا میں۔ ارباز خان خان ولا کے بڑے خان تھے۔ جہاں باہر ان کی حکمرانی چلتی تھی تو گھر کے اندر خانم کی۔ رضیہ، کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ میرا بیٹا 10 سال بعد واپس لوٹ رہا ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے ایک دم۔ نیچے آتے ہی آرڈر کیا۔ جی خانم، کوئی شکایت نہیں ہوگی، سر جھکائے کہا، اور سر جھکائے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ بس ایک بار شہیر خانزادہ تم واپس آ جاؤ، پھر تمہیں اپنی مٹھی میں کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور جو بات میں کہہ دوں تم اس سے کیسے انحراف کر سکتے ہو؟ آخر کو ماں ہوں تمہاری، میرا تو ہر حکم ہی مانو گے تم۔ دل ہی دل میں وہ پلان بناتی خوش ہو رہی تھی، آنے والے وقت سے بے خبر کہ آنے والا وقت انہیں کتنا ناکو چنے چبوانے والا تھا۔ یہ منظر ہے سلطان ہاؤس کا، جہاں صبح سویرے ہی سب جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیا جاتا ہے، چڑیوں کو دانہ ڈالا جاتا ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہوتے ہی جمیلہ خاتون کچن کا رخ کرتی ہیں، جہاں وہ سب گھر والوں کے لیے ان کی پسند کا ناشتہ بناتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ سب کے لیے نرم دل اور خوش مزاج خاتون ہیں، تو دوسری طرف اپنی اولاد کی سخت دشمن مطلب اولاد کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان پہ سختی کرنا۔ اولاد نے ہی انہیں دشمن کا خطاب دیا ہوا تھا۔ مما، ناشتہ بن گیا؟ یہ ہیں ہماری پیاری سی شریر اور کچھ حد تک حساس سی انابیہ سلطان، اپنے نام کی طرح سلطان۔ ہاں، بن گیا ہے، لے لیں، مصروف جواب ملا۔ ناشتہ لیا، بہت شان سے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا۔ آپ کے صاحبزادے جاگے نہیں؟ ایک سلائس منہ میں ڈالتے، چائے کا گھونٹ بڑھتے سرسری پوچھا۔ گہرا سانس خارج کرتے سر نفی میں ہلایا، اور انابیہ سلطان جانتی تھی کہ اسے کیسے جگانا ہے۔ ناشتہ کرتی اب اس کا رخ سلطان ہاؤس کے بیٹے کے کمرے کی جانب تھا۔ پانی کا بھرا جگ اس پہ الٹا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ منہ بنا کے اٹھتے، ماتھے پہ بکھرے سلکی بال، گہری نیلی آنکھیں، ہلکی ہلکی بریک۔ یہ ہیں سلطان ہاؤس کے لاڈلے، چہیتے اور تھوڑے منہ پھٹ بیٹے شاہ میر سلطان۔ آج یونی نہیں جانا؟ ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ یار، میرا آج آف ہے، دانت پیستا وہ پھر سے لیٹنے کی کرنے لگا۔ چلو پھر مجھے چھوڑ کے آؤ، اٹھ جاؤ، روب جمایا۔ تم خود چلی جاؤ، دوبارہ سے سونے کی پوزیشن میں جاتے کہا۔ شامی، اٹھ رہے ہو یا ایک اور جگ لاؤں؟ دھمکایا۔ تم جیسی بہن کے ہوتے دشمنوں کی کیا ضرورت؟ منہ بناتے کمفرٹر دور پھینکا اور باتھ روم میں گھسا۔ صرف 10 منٹ ہیں، کلائی پہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اگلا آرڈر جاری کیا۔ وہ ایک گھوری سے نوازتا باتھ روم میں گھس گیا۔ گیٹ پہ اسے اتارتے وہ بائک اسٹارٹ کرتا واپس مڑنے لگا کہ انا آپی، آ گئیں آپ؟ اتنی دیر لگا دی آج آپ نے آنے میں، ہم کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہیں عبیر حشمت نواب، ان کی پھپھو کی بیٹی اور پڑوسی بھی۔ اپنے لیے ہم کا سیگا بے دریغ استعمال کرنے پہ شامی تو اکثر ہی اس سے چڑ کھاتا تھا۔ نواب صاحب نے تمہارا دانہ پانی بند کر دیا ہے کیا؟ شامی نے اس پہ چوٹ کی۔ جی، کیا مطلب؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ جو یہاں ہر آنے جانے والے کی ڈیوٹی دے رہی ہو، مفت میں دے رہی ہو یا پیمنٹ ملے گی؟ اپنی بات کا مطلب سمجھا کے اس کا ری ایکشن دیکھنے لگا۔ اچھا، آج 11 بجے آ جانا لینا، بس نوٹس لینے ہیں اور ایک کلاس ہے۔ انابیہ نے فوراً سے بات کو پلٹا۔ سر اسبات میں ہلاتا وہ بائک لے اڑا تھا۔
جبکہ انابیہ کے چہرے پہ مسکان سج گئی تھی جو بہت ہی پیاری لگی تھی۔ چلو اندر چلیں۔ انابیہ ابیر کو لیے یونی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ انابیہ اور شامر جڑواں ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں بھی ایک ساتھ تھے۔ دونوں کا ڈپارٹمنٹ بھی ایک تھا، سبجیکٹ بھی سیم تھے۔ دونوں ہی اکنامکس میں ماسٹر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جبکہ ابیر نے ابھی نیو یونی جوائن کی تھی، وہ 3rd ایئر کے سٹارٹ میں تھے۔ صرف ان دونوں کے ساتھ کی وجہ سے اس معصوم نے یہ یونی جوائن کی تھی، اور جب سے جوائن کی تھی تب سے شامی کے طنز بھی بڑھتے جا رہے تھے، جسے ابیر نے کبھی برا نہ منایا۔ کہتے ہیں نا، جہاں دل لگ جائے وہاں کا تو زہر بھی امرت لگتا ہے۔ ابیر کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے دل نے وہاں دل لگایا تھا جس کے پاس دل نہیں، پتھر تھا۔ خوش آمدید میرے پیارے بیٹے، اپنی ماں کی جان۔ رافع خانم نے باہیں پھیلا کے اپنے بیٹے شہیر خانزادہ کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ سبھی بڑے ڈرائنگ ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ امریکہ سے جیسے کوئی شہزادہ آ گیا تھا۔ پورے ایریا میں دھومیں مچی ہوئی تھیں۔ ہیزل آنکھیں، چہرے پہ ایک مخصوص مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ اوپر سے اس مسکراہٹ سے پڑتا گال کا ڈمپل جو اس کی بریڈ میں بھی خاصا نمایاں ہوتا تھا۔ عروج تو پہلی ہی نظر میں دل ہار گئی تھی۔ سب سے باری باری مل رہا تھا۔ ایک بہت گرینڈ پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کیک کٹتے ہی شور ہوا۔ مما رافعہ بیٹے کو پکارتے پیار کرتے رو دیں تو شہیر نے انہیں سینے سے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ماں کی جان، پورے 10 سال بعد اپنی شکل دکھائی ہے، کتنا یاد کیا ہے تمہیں۔ بیٹے کی جان، اب آ گیا ہوں نا، اب نہیں جاؤں گا چھوڑ کے اپنی مورے کو۔ انداز بھی خانوں والا، لب و لہجہ بھی خانوں والا۔ ارباز خان تو بیٹے کو دیکھ کے اور بھی چوڑے ہو گئے تھے۔ جہاں یہ فیملی خوشی منا رہی تھی، وہیں ان کے ساتھ ان کے بھائی جو شانہ بشانہ تو ساتھ کھڑے تھے، لیکن دل ہی دل میں حسد تھا ایک دوسرے کے لیے۔ ان کا سگا بیٹا تو نہ تھا، لیکن آفتاب شیر خان ان کی بیوی کا پہلا بیٹا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تب آفتاب شیر خان 5 سال کا تھا۔ وقت تو گزرتا رہا، نہ انہوں نے آفتاب کو قبول کیا نہ آفتاب نے ان کو۔ البتہ آفتاب کی مما نایاب نے ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ اب بھی وہ شوہر کی خوشی کے لیے آج کے فنکشن میں شامل تو ہو گئی تھیں، لیکن آفتاب شامل نہ ہوا تھا۔ اس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی، جہاں وہ کسی کو نہ آنے دیتا تھا، نہ وہ اپنی اس دنیا سے باہر نکلتا تھا۔ دیکھو تو سارے پودے ہی مرجھا گئے ہیں، کوئی پانی نہیں دیتا۔ پودوں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمیلہ، ان کا بھی خیال رکھا کرو، ان کی دیکھ بھال کیا کرو۔ عابدہ خاتون کے چہرے پہ برسوں کی تھکن تھی۔ جمیلہ نے ماں کو ایک نظر دیکھا، ان پہ بے حد پیار آیا، جو پودوں کو چھانک پٹک کر رہی تھی۔ آپ کیوں اداس ہوتی ہیں اماں؟ میں کر دیا کروں گی، جمیلہ نے ماں کا ہاتھ تھام کے کہا۔ جمیلہ، کیا اسے ہم یاد بھی ہوں گے؟ نہ جانے کس امید پہ انہوں نے بیٹی سے پوچھا۔ دیجیے، وہ کچھ بھی نہیں بھولا ہوگا، اسے سب یاد ہوں گے۔ نظریں چراتے ہر بات کا جملہ بول دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک فون تو کر ہی لیتا اپنی دیجے کو، انہیں بس یہی غم ستائے جا رہا تھا۔ جمیلہ چپ ہو گئی۔ جمیلہ، کیا اس نے کسی سے نہیں پوچھا ہوگا میرے بارے میں کہ دیجے کہاں ہے؟ ایک یاس ایک آس، ان کا لہجہ، ان کا انداز، درد سے چور اور بے بس۔ جمیلہ خاتون کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کیا پتا دیجے، پوچھا ہی ہوگا۔ بھابھی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، کس طبیعت کی ہیں وہ، ٹال دیا ہوگا۔ سوکھے پتوں کو ایک طرف کرتی وہ اب اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ چلیں اندر چلیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ یہ شگفتہ واپس نہیں آئی؟ دیجے نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کہہ رہی تھی آج جانا ہے، کیا پتہ شام تک آ جائیں۔ ماں کا ہاتھ تھامے وہ اندر بڑھے۔ فضا کے ساتھ جانا
مجھے صحیح نہیں لگا۔ جمیلہ، 100 کرو ہے تو تمہاری جیٹھانی، لیکن اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا فضا کو یوں اپنے ساتھ لے کے جانا۔ بھلے نکاح ہو گیا ہے اس کا میکال سے، لیکن ابھی ہم نے رخصتی نہیں دی۔ دیجے نے جمیلہ خاتون کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں دیجے، میں خود اس حق میں نہ تھی۔ مجھے تو یہ بچپن کے نکاح کی ہی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف فضا کا نکاح کر دیا چھوٹی عمر میں، تو دوسری طرف انابیہ کا نکاح کر دیا شہیر کے ساتھ، وہ بھی تب جب وہ 9 سال کی تھی۔ کیا حیثیت ہے بچپن کے نکاح کی؟ جمیلہ خاتون دکھ سے بولے۔ خیر، انابیہ کا نکاح میں تو تمہاری بھی رضامندی شامل تھی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہ تھی۔ سوچتے ہوئے بولے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈیز، اچانک شامی کی آمد نے انہیں چونکا دیا۔ آ جاؤ بیٹا۔ دیجے شامی کو دیکھ کے کھل اٹھے۔ مما کھانا دیں، سخت بھوک لگی ہے، ریلیکس ہو کے بیٹھتے کہا۔ میں ابھی لائی۔ جمیلہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا ہوا دیجے، آج بڑی چپ چپ ہیں؟ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ دیجے نے مسکراتے کہا۔ A1۔ جمیلہ خاتون وہیں کھانا لے آئیں۔ کھانا شروع کیا، لیکن ایک بات دل کو کھٹک رہی تھی۔ آپ کا پوتا آ گیا ہے امریکہ سے۔ کھانا کھاتے سرسری سے انداز میں کہا، جبکہ رضیہ خاتون اور دیجے کے کان کھڑے ہو گئے اس خبر پہ۔ مما جان، سب یہاں ہیں۔ دیجے کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے۔ شہیر کو بہت دیر سے کمی محسوس ہو رہی تھی، تو بول ہی دیا، وہ اپنی بیٹی کی طرف گئی ہیں۔ تم چھوڑو نا یہ سب باتیں، آؤ تمہیں دکھاؤں تمہاری ہر برتھ ڈے کا گفٹ کیسے سنبھال کے رکھا ہے میں نے۔ رافع خانم نے شہیر کا دھیان بٹھایا۔ مما، بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی تھکا ہوا ہوں، تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پل میں شہیر کا موڈ بدلا۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی شام کو بہت بڑی پارٹی آرگنائز کی ہے، سبھی رشتہ داروں کو بلوایا ہے، تب تک آپ ریسٹ کر لو۔ ماتھے پہ بوسہ دیا شہیر مسکرا دیا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رافعہ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ کیسے ہیں؟ عروج نے راستے میں روکا۔ الحمدللہ، شہیر نے رک کے دھیرے سے جواب دیا۔ آپ کافی ہینڈسم ہو گئے ہیں، عروج نے شرماتے کہا۔ اور ریلی، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا، شکریہ بتانے کے لیے، ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ سائڈ سے ہوتا اوپر بڑھ گیا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پہ عروج تو دل ہی ہار گئی۔ مسلسل ہاتھی کال پہ آفتاب میٹنگ چھوڑ کے اٹھ کے سائٹ پہ ہوا۔ اس وقت وہ ایک ریسٹورنٹ میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ جی امی جان۔ تبسم کی کال پک کی۔ بیٹا، آپ کہاں ہو؟ سبھی یہاں ہیں، آپ کا بھائی آیا ہے امریکہ سے، آپ کا یہاں ہونا ضروری تھا نا؟ امی جان، میرا وہاں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ فکر نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کی۔ آفتاب کے لہجے میں تلخی سی ابھری۔ تبسم ایک دم چپ سی ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں امی جان، میٹنگ میں ہوں۔ آفتاب کو پتہ تھا اب وہ رو رہی ہوں گے۔ فون بند ہو گیا تھا، جبکہ آفتاب کا موڈ بری طرح بگڑا تھا۔ واپس میٹنگ کے لیے بڑھا۔ میٹنگ ختم کرتا وہ اٹھا تھا کہ سامنے سے شیر خان آتے دکھائی دیا۔ وہ وہیں لب بھیج کے رہ گیا۔ کیسے ہو آفتاب شیر خان؟ آواز اور لہجہ، چال سب بٹھانوں والا تھا۔ ٹھیک ہوں، اتنی ہی بے رخی سے آفتاب نے جواب دیا۔ بیٹھو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ شیر خان کے کہنے پہ وہ واپس بیٹھا، جبکہ ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آفتاب شیر خان، ہم چاہتے ہیں تم واپس آ جاؤ اپنے گھر۔ بنا تہمید کے وہ مدعے پہ آئے۔ کون سے گھر؟ بھویں سکیڑتے ہوئے تیکھے انداز میں پوچھا۔ وہی ماڑا جو تمہارا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر ہے، اور کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ وہ گھر جہاں سے 22 سال پہلے آپ نے اور آپ کی ماں نے مجھے اور میری ماں کو نکال دیا تھا۔
وہ گھر آفتاب جتنا ہو سکتا تھا خود پہ قابو رکھتا بولا، ماڑا اس غلطی کی سزا کیا باپ کو ساری زندگی دے گا؟ وہ سچ سے آ گئے، باپ نہ ہوتے میرے تو آپ کو بتاتا کہ سزا کیا ہوتی ہے، نپے تلے انداز میں کہتا وہ وہاں سے اٹھا۔ آفتاب شیر خان، یاد رکھنا تم ہم سے دو نہیں ہو سکتے، چاہے 100 بہانے بنا لو، تمہارا باپ ہم ہی رہے گا۔ شیر خان دبک انداز میں سینے پہ ہاتھ مارتے کہا، اور آپ کا نام؟ میرا بس چلے تو اپنے نام کے ساتھ سے کھرچ کے پھینک دوں، دانت چباتے نفرت سے کہا، جبکہ شیر خان نے مسکرانے پہ ہی اکتفا کیا۔ منہ پھیرتا وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتا، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، سفید شلوار قمیض میں کالی واسکٹ پہنے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، انابی لبوں کے اوپر ہلکی مونچھیں، ماتھے پہ پڑے 2 بال اور گہری کالی آنکھیں۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگا تھا جو ایک بار دیکھنے والے کو دوبارہ دیکھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ گاڑی کے پاس پہنچا تو گارڈ نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا کہ اسی اثنا میں گولی چلی، جس کا نشانہ آفتاب شیر خان تھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے کوئی اور اس کی گولی اور آفتاب کے بیچ میں آ گئی۔ گولی لگتے ہی وہ ایک پل کو جھول گئی اور آفتاب کے سینے سے جا لگی۔ گولی اس کے بازو پہ لگی تھی۔ آفتاب دنگ ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، آفتاب نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آسانی سے سارے پارٹس ملتے جائیں۔ اس کے بعد پارٹ 2 اپلوڈ کیا جائے گا، اور پارٹ 2 کے بعد تمام پارٹ پہلے سے موجود ہیں چینل پر جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔